رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارے دیوانو، کل کی نشست میں زکوٰۃ کے تعلق سے اور خاص کر مالک نصاب کون ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک انسان کا پر زکوٰۃ کا دینا کب واجب ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہم نے بتایا تھا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو یعنی مالک نصاب ہو۔ یہ بچے کیوں چلا رہے ہیں؟ تو پہلی شرط مسلمان ہونا، اس کی بھی تفصیل ہو چکی تھی کہ جو انسان مسلمان ہے زکوٰۃ کا حکم اسی کے لیے ہے، یا کم سے کم جو اسلام قبول کیا ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہوگا۔ بالغ ہونا مطلب یہ کہ شرعی اعتبار سے جو انسان یا جو عورت بالغ ہو جائے، اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گا۔ شرعی اعتبار سے بلوغ کی مدت جو بتائی گئی ہے وہ مردوں کے لیے یعنی لڑکوں کے لیے 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں ہر کوئی بالغ ہو ہی جاتا ہے۔ بلوغت کی نشانی نہ بھی پائی جائے تو لڑکا 15 سال کا ہو گیا تو شرعی اعتبار سے وہ بالغ ہو جائے گا، اسلام کا ہر قانون جو ایک بالغ کے لیے ہوتا ہے اس پر نافذ ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی قانون ہے اور ملک کے قانون ہے کہ 18 سال، ورنہ شرعی اعتبار سے 12 سے 15 سال کے بیچ میں ہر انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے یعنی لڑکیوں کے لیے بلوغت کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ 9 سال سے شروع ہوتی ہے اور لاسٹ 15 سال، لیکن 9 سال سے 12 سال کے بیچ میں اکثر لڑکیاں جو ہے وہ بالغ ہو جایا کرتی ہیں۔ بہرحال شرعی اعتبار سے جو بھی بالغ ہے لیکن ساتھ میں مسلمان بھی ہو، ساتھ میں عاقل بھی ہو اور مالک نصاب بھی ہو، یہ 3-4 چیزیں جب ایک ساتھ ایک انسان کے اندر پائی جائیں گی تب جا کے اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ اب مسلمان تو ہے لیکن عقل مند نہیں ہے، جیسے بچہ، بالغ نہیں ہے جیسے بچہ، مسلمان بھی ہے عقل مند بھی ہے لیکن بالغ نہیں ہے جیسے بچہ، مسلمان بھی ہے بالغ بھی ہے لیکن عقل مند نہیں ہے جیسے پاگل، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسلمان بھی ہے عقل مند بھی ہے بالغ بھی ہے لیکن مالک نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے ہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو شرطیں بتائی گئی ہیں۔ بتایا گیا کہ مال بقدر نصاب کے پورے طور پر ملکیت میں ہو، یعنی جس کا مال ہے وہ اس مال پر قدرت بھی رکھتا ہو، مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر قبضہ بھی ہو۔ قبضہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اس کے ہاتھ میں ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے پاس ہو اور ملنے کی امید نہ ہو، پورے طور پر اس کا قبضہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی مالک نصاب کی مقدار کیا ہے، تو وہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ سونا دیکھا جائے تو 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، یا اس کی مقدار میں رقم ہو، پیسے ہو، مال تجارت ہو یا کوئی بھی کاروبار بزنس کا سامان ہو، وہ ساری چیزیں اس میں جوڑی جائیں گی۔ اگر اس کی مدت کو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہی ہے تو ایک انسان مالک نصاب ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے۔ آگے چلتے چلتے ایک بات کی وضاحت کر دوں، کل بھی ہم نے غالباً بیان کیا تھا، یہ نہیں دھیان ہے، اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہے،
اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نہ چاندی ہے نہ کیش پیسہ ہے، تو سوال یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ ہے نا، 7.5 تولہ سونا ہی ہے، الگ سے زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو وہ 7.5 تولہ سونا ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ کیسے نکلے گا؟ تو یاد رکھیں ہمیشہ اسلام کا جو قانون ہے وہ قانون یہ ہے، مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے آپ کو۔ جو بھی مال ہوتا ہے مالک نصاب کا، اس کا 2.5% نکالنا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ 7.5 تولہ ہے تو اسی میں سے نکلے گا، اگر نہیں ہے الگ سے تو اسی 7.5 تولہ سونا کو آپ کو جو اس کی مقدار ہے وہ نکالنی پڑے گی، وہ بیچنا پڑے گا، یا ڈائریکٹ سونا ہی آپ کو زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑے گا۔ مال میں سے نکالنا ہے، 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپیہ الگ سے نہیں، اسی میں سے نکالنا ہے۔ اگر الگ سے نکالتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ نے دیا ہے تو، ورنہ نہیں ہے الگ سے تو جو مال آپ کے پاس موجود ہے اسی مال میں سے نکالنا۔ جیسے عام طور پر ہوتا کیا ہے، لوگ سونا چاندی نہیں نکالتے ہیں نا، اس کا حساب لگاتے ہیں اور پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے دے دیا کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے، اور یہ طریقہ اچھا بھی ہے۔ لیکن اگر ایسی سچویشن کسی کے پاس ہے کہ سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چاندی یا سونا بیچے، جو رقم اس کی نکلتی ہے، اور وہ رقم زکوٰۃ کے طور پر دے گا۔ بہرحال چھٹکارا نہیں ہے اگر مالک نصاب ہو گیا تو۔ اب اس کے بعد میں سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، چاہے جو چیز ہو، زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، یا کسی پتھر کی شکل میں ہو، کیسا بھی ہے، اگر وہ واقعی سونا ہے، اگر وہ واقعی چاندی ہے، تو پھر زکوٰۃ میں اس کا شمار ہوگا، کسی بھی اعتبار سے اس سے بچنے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تجارت کا مال، کہتے ہیں تجارتی مال کا نصاب کیا ہے، تو فرماتے ہیں تجارتی مال کی قیمت لگائی جائے گی، پھر اس سے سونا چاندی کا نصاب پورا ہوا تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تجارت کا جو بھی ساز و سامان ہے، مثال کے طور پر کسی کی دکان ہے کپڑے کی، اب اس میں زکوٰۃ کیسے نکلے گا؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی قیمت، دکان میں جتنے بھی کپڑے ہیں بیچنے کے لیے، اس کی ایک قیمت نکالی جائے کہ اتنے لاکھ کا کپڑا دکان میں موجود ہے۔ اب جب اتنے لاکھ کا کپڑا ہے تو اب وہ مالک نصاب سونے اور چاندی کے اعتبار سے ہو رہا ہے، تو اب اس کا جو بھی بجٹ بن رہا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ 5 لاکھ، اس کا 2.5% اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جائے گا، اس سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک شخص، دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں، ایک شخص مدیون ہے اور چند نصاب کا مالک، کہ ہر ایک سے دین ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا اس کے پاس روپے اشرفیاں بھی ہیں، تجارت کے اسباب بھی ہیں، اور چرائی کے جانور بھی، تو روپے اشرفیاں دین کے مقابل سمجھے اور چیزوں کی زکوٰۃ دے۔ اور اگر روپے اشرفیاں نہ ہوں اور چرائی کے جانوروں کی چند نصابیں ہوں، مثلا 40 بکریاں ہیں، 30 گائیں، 5 اونٹ، تو جس کی زکوٰۃ میں اسے آسانی ہو اس کی زکوٰۃ دے اور دوسرے کو دین میں سمجھے۔ یہ مسئلہ سمجھاؤں گا تبھی سمجھ میں آئے گا۔ دین مطلب یہ سمجھ لیجئے قرض، مدیون مطلب جس کے اوپر قرض ہوتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر قرض ہے، لیکن مثال کے طور پر اس کے اوپر 5 لاکھ کا قرض ہے، اور اس کے پاس زیور بھی اچھا خاصا ہے، تجارت کا سامان بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ سے بچ پائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، سونا ہے، چاندی ہے، زیور ہے، پیسے ہیں، تجارت کا سامان ہے، ان چیزوں میں سے کسی ایک کو قرض کے مقابلے میں سمجھ لے۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ کا سونا ہے اور 5 لاکھ کا قرض ہے، تو اب یہ سوچ لے کہ یہ 5 لاکھ میرا قرض ہو گیا، سونے کو سائڈ کر دے۔ اب اس کے بعد جو اس کے پاس پیسے بچے ہیں، جو اس کے پاس چاندی ہے یا جو اس کے پاس تجارت کا سامان ہے، اس کو پورا اکٹھا کرے گا اور اس کا 2.5% اس کو نکالنا پڑے گا۔ بہرحال بچ نہیں سکتا ہے۔ جو بھی دولت، مال، چیز، سامان ہے، حاجت اصلیہ سے زیادہ، حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے جو ضرورت کی چیزیں اس کے لیے ہیں، اس سے زیادہ جو بھی چیز اس کے گھر میں ہے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، سب کا حساب اس کو لگانا ضروری ہو جائے گا۔ اب چرائی کے جانور مطلب چرنے والے جانور، جنگل میں لے گئے چھوڑ دیے، اور ایک ہوتا ہے کہ بھائی جنگل میں نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ اس کو خود گھاس پھوس اپنے پیسے کا انتظام کرتے ہیں اور لاتے ہیں دیتے ہیں، وہ مسئلے الگ ہیں۔ بہرحال
40 بکریاں ہو گئیں تو بھی زکوٰۃ ہے، 23 گائیں، 5 اونٹ، تو جس کی زکوٰۃ میں آسانی ہو۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس بکریاں بھی ہیں، گائے بھی ہے، اونٹ بھی ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے اور آپ کے پاس قرض بھی ہے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بکریوں کو قرض کے مقابلے میں کر دیں تو اس کو قرض کے مقابلے میں کر دیں اور گائے اور اونٹ کی زکوٰۃ نکالیں گے آپ۔ جیسے ہم نے بتایا سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تجارت کا سامان بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، تو آپ نے پیسے کو قرض کے مقابلے میں کر دیا، 5 لاکھ کا قرض ہے، 5 لاکھ آپ نے سائڈ کر دیا، اب سونا، چاندی اور تجارت کا جو سامان ہے اس کو ملا کے پورے کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جائے گا۔ اور دوسرے کو دین میں تو اس صورت مذکورہ میں اگر بکریوں یا اونٹوں کی زکوٰۃ دے گا تو 1 بکری دینی ہوگی، اور گائے کی زکوٰۃ میں سال بھر کا بچڑا، اور ظاہر ہے کہ 1 بکری دینا بچڑا دینے سے آسان۔ بہرحال یہ بڑی لمبی تفصیل ہے اونٹوں کے بارے میں، بکریوں کے بارے میں، جو تقریباً آج عام طور پر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، 1-2 بکری سے زیادہ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، یہ مسئلے نہیں آتے۔ لیکن ہاں وہ لوگ جو بکریوں کا کاروبار ہی کرتے ہیں، جیسے جس کے پاس بکروں کا فارم ہوتا ہے، بقرہ عید کے لیے وہ بکریاں پالتے ہیں، بکرے پالتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ مسئلہ آئے گا، ان کو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے ہوں گے کہ ہاں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، حالانکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور ہم نے جمعہ میں جو بتایا تھا ثعلبہ بن حاطب کا مسئلہ، وہ بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے ہی کی وجہ سے منافق بنا تھا، اور قرآن میں باقاعدہ اس کے لیے آیت کا نزول ہو گیا تھا۔ بہرحال اس پر 1000 روپے قرض ہیں اور اس کے پاس 1000 روپے ہیں اور ایک مکان اور خدمت کے لیے ایک غلام، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ تو برابر مسئلہ ہو گیا بھائی، جس کے پاس 1000 روپے، یہ آج کے اعتبار سے نہیں، پہلے کے اعتبار سے، کسی کے پاس جیسے 500 روپے میں وہ مالک نصاب ہو رہا تھا پہلے کے دور میں، اب 1000 ہی روپے تھے اور 1000 اس کے پاس آلریڈی قرض بھی تھا، تو حکم یہ ہے کہ پہلے تو اپنا قرض ادا کر، اس کے بعد بچتا ہے تو مال کو دیکھو، اگر وہ مال مالک نصاب کی مدت کو، مقدار کو پہنچتا ہے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ دینا کیا ہے، واجب ہو جائے گا۔ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اس کا مطلب بتاتے ہیں، یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہو۔ حاجت اصلیہ مطلب وہ اصلی سامان جو ہماری حاجت کے لیے ہیں، ہمیں ضرورت میں آتی ہے، یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہو۔ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا زکوٰۃ نہیں نکلتا ہے، جیسے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، جیسے بھائی گرمی آتا ہے تو اس کے لیے آدمی الگ کپڑے سلاتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے تو اس کے لیے جیکٹ ہو گیا، یہ وہ الگ الگ کپڑے سلاتا ہے، تو یہ سب کپڑے جو ہیں وہ اس میں شمار نہیں ہوں گے۔ خانہ داری کے سامان مطلب یہ کہ اسپیشل گھر میں اسپیشل سامان مہمانوں کے لیے لایا ہوا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو وہ برتن نکالے جاتے ہیں، وہ چیزیں نکالی جاتی ہیں، تو ان برتنوں میں، ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ ضرورت کے سامان ہیں۔ سواری کے جانور، پہلے جانوروں پر ہی سواری ہوتی تھی، سفر ہوا کرتا تھا، آج گاڑی ہے، تو اگر کوئی سواری کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، جیسے پہلے گھوڑے لیتا تھا، آج کوئی بائک لیتا ہے، کار لیتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، تو اس کی قیمت نہیں جوڑی جائے گی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ پیشہ وروں کے اوزار مطلب آدمی بزنس کر رہا ہے تو بزنس کے لیے جو سامان لگتے ہیں اس سامان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا ایسا بزنس ہے جس کے کارخانے میں بڑی بڑی مشینیں ہیں، تو اب ایسا نہیں کہ ہر سال ان مشینوں کی قیمت لگائے گا، اس کی زکوٰۃ نہیں، ان مشینوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، ان مشینوں سے جو کمائی ہے اس کمائی میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ پیشہ وروں کے اوزار مطلب بزنس کے لیے جو بھی سامان لگتا ہے، جیسے پی او پی کرنا ہے آپ کو تو پی او پی کے لیے بہت سارے سامان ہوتے ہیں جو پی او پی والے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اب اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کیا بتایا، کمائی کا جو ذریعہ بنے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو کمائی ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے۔ اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ، اہل علم کے لیے جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے جو ضرورت کی کتابیں ہیں مطالعے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ان کتابوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی پڑھتا نہیں ہے اور یوں ہی کتابیں خرید کے جمع کرتا ہے تو ان کتابوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کی رقم لگائی جائے گی اور اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جائے گا۔ کھانے کے لیے غلہ، راشن، گھر میں جو کھانے کے لیے ہم راشن لاتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، بلکہ کہا جائے تو پیٹ پالنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت وہی ہے، تو اب اس کو کوئی شمار کرے گا تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے، اس میں کوئی بھی زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے۔
ایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا، جیسے چمڑا پکانے کے لیے ماء اور تیل وغیرہ، اگر اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ مسئلہ بتا رہے ہیں یہ ہے ان کا کہ کوئی ایسی چیز خریدتا ہے جس سے کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر ظاہر سی بات ہے، چمڑا وغیرہ جب آدمی پکاتا ہے تو تیل وغیرہ ڈال کے جو بھی پکاتا ہے، تیل کا اثر اس میں باقی رہتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں پر اگر سال گزر گیا، اس تیل پر سال گزر گیا کہ رکھا ہوا ہے یوں ہی یوز نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی چیزیں شمار میں لائی جائیں گی، کیونکہ وہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، چمڑا ایک 10 روپے کی اس کی قیمت تھی، جب اس کو تیل میں پکا دیا تو تیل کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو زکوٰۃ ان چیزوں پہ ہے جس میں بڑھنا پایا جاتا ہے، گھٹنا اور بڑھنا پایا جاتا ہے۔ جو چیزیں گھٹتی اور بڑھتی ہیں انہی میں زکوٰۃ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکان میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ مکان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، مکان سے جو کمائی ہوتی ہے وہ جو کرایہ ملتا ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ ہاں، جب اس کو بیچے گا تو مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، اب وہ ضرورت کا سامان نہیں رہ جاتا ہے۔ دیکھو کہتے ہیں عطر فروش نے عطر بیچنے کے لیے شیشیاں خریدی، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ عطر کا جو کاروبار کرتے ہیں نا اور انہیں ضرورت ہے 10 کی، بھائی وہ عطر سے کما رہا ہے۔ اب عطر کے لیے وہ ہزاروں شیشیاں پہلے سے جمع کر کے خرید لیا، یا یوں سوچ لیجئے کہ اس نے سوچا یار مارکیٹ مہنگی ہونے والی ہے، چلو ابھی سے 10 روپے کی خرید لو، 2 مہینہ بعد وہ 15 کی ہو جائے گی۔ اب وہ خرید کے 100 جمع کر لیا اور زکوٰۃ نکالنا ہے تو اس کو بھی اس کو شمار کرنا پڑے گا، کیونکہ شیشی جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہے۔ خرچ کے لیے روپے کے لیے پیسے لیے تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی خرچ کے لیے کسی سے پیسہ لیا، حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو کچھ خرچ کیا اور جو باقی رہے اگر بقدر نصاب ہیں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے۔ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ خرچ کے لیے پیسہ، حاجت اصلیہ میں خرچ کے لیے پیسہ، یعنی راشن کے لیے پیسہ لیا یا اور چیزوں کے لیے پیسہ لیا، اور اس کے بعد میں پیسے یوں ہی رکھے ہوئے ہیں اور سال بھر اس پہ گزر گیا اور اس میں سے خرچ بھی کرتا رہا۔ خرچ کرنے کے بعد اب جو بچا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال بھر جو ضرورت تھی اس سے زیادہ اس نے پیسے اکٹھا کیے تھے، تو جو کچھ بچے گا اس کو زکوٰۃ میں شمار کرنا پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اہل علم کے لیے کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں اور غیر اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکوٰۃ واجب نہیں، جبکہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ کتابیں آدمی اگر یوں ہی رکھتا ہے یا خرید و فروخت کے لیے رکھتا ہے، دیکھو ایک چیز ہوتا ہے جو کتابوں کا کاروبار، ہم نے کہا نا کہ تجارت کا جو بھی سامان ہو، ظاہر سی بات ہے کوئی کتاب بیچتا ہے اور یہ سوچے یار یہ تو ثواب کا کام ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ بیوقوفی ہے۔ تجارت ہے بہرحال، وہ بھی کوئی کتاب بیچے، کوئی قرآن شریف بیچے، کسی بھی طرح کی کوئی کتاب بیچے، اگر وہ تجارت اس کے ذریعے کر رہا ہے تو زکوٰۃ نکالتے وقت جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں بیچنے کے لیے اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گا۔ حافظ قرآن کے لیے قرآن مجید حاجت اصلیہ سے نہیں اور غیر حافظ کے لیے ایک سے زیادہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، یعنی اگر مصحف شریف 200 درہم قیمت کا ہو جائے تو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اب کوئی اتنی ہائی فائی قرآن شریف رکھا ہوا ہے، سونے چاندی سے لکھوایا ہوا ہے کہ وہ ایک قرآن ہی اس کا مالک نصاب کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، اور وہ کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، تو ایک تو قرآن مالک نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کی وجہ سے خود زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور اس کو ضرورت نہیں تھی، بلا وجہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس پر ہر سال اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑ جائے گا، اس سے وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ مال نامی ہونا، آپ دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اس مال میں ہے جو مال نامی ہو۔ اب نامی ہونے کی تشریح کر دوں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ کہتے ہیں یعنی بڑھنے والا ہو، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً، یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے، یعنی اس کے یا اس کے نائب کے قبضے میں ہو۔ ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں، وہ اسی لیے پیدا ہی کیا گیا ہو، اسے خلقی کہتے ہیں، جیسے سونا چاندی کہ یہ اسی لیے پیدا ہوئے کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں، یا اس لیے مخلوق تو نہیں مگر اس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اسے فعلی کہتے ہیں۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نمو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے خلقی چیز اور ایک ہوتا ہے فعلی چیز۔ خلقی مطلب یہ کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا چیز کو اسی مقصد میں وہ استعمال ہو رہی ہے، یہ خلقی ہوا قدرت کے خلق کے مطابق۔
خلقت کے مطابق، اور ایک یہ ہوا کہ پیدا کسی اور چیز کے لیے ہوا لیکن اس کو توڑ مروڑ کر گڑھ کر کسی اور کام کے لیے بنا دیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں فعلی، یعنی اس میں بدلاؤ کیا گیا ہے، ایک کام کا عمل کیا گیا۔ جیسے سونا کیا ہے، سونے کی پیدائش اس لیے ہوئی تھی کہ سونے سے دوسری چیزیں خریدی جائیں، دوسری چیزیں خریدی جائیں، لیکن آج سونا کیا ہوتا ہے، خود پہننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے خریدی نہیں جاتی بلکہ ہم خود خرید کے اس کو پہنتے ہیں، تو یہ فعلی ہو گیا۔ تو سونا جو ہے وہ اپنی اصلی صورت یعنی خلقی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فعلی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی پہچان ہے کہ اگر وہ خلقی میں استعمال ہو رہا ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ ہے، اور فعلی میں استعمال ہو رہا ہے تو بھی اس کی زکوٰۃ ہے۔ یعنی کوئی سونا زمین کھود رہا تھا اور پا گیا اور گھر میں لا کے رکھ دیا تو وہ خلقی حالت پر ہے، اس سے مکان خریدنا چاہتا ہے، گاڑی خریدنا چاہتا ہے، خرید سکتا ہے، لیکن اس پہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ کسی نے سونا پایا تو لیکن اس سے زیور بنا لیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب سونے کی حالت بدل گئی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اب بھی اس پر زکوٰۃ واجب رہے گا اور زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گا۔ اچھا، نیت تجارت کبھی صراحتاً ہوتی ہے اور کبھی دلالتاً۔ صراحتاً یہ ہے کہ عقد کے وقت ہی نیت تجارت کر لی جائے۔ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو تجارت کرنا ہے اور تجارت کا جو سامان ہے یا کوئی بھی سامان ہو، خواہ وہ عقد خریداری ہو یا اجارہ ثمن روپیہ اشرفی ہو یا اسباب میں سے کوئی شے، دلالتاً کی صورت ہے کہ مال تجارت کے بدلے کوئی چیز خریدی یا مکان تو تجارت کے لیے ہے، اس کو کسی اسباب کے بدلے کرائے پر دیا تو یہ اسباب اور وہ خریدی ہوئی چیز تجارت کے لیے ہیں، اگرچہ صراحتاً تجارت کی نیت نہ کی ہو۔ یوں ہی اگر کسی سے کوئی چیز تجارت کے لیے قرض لی تو یہ بھی تجارت کے لیے ہے، مثلا 200 درہم کا مکان مالک ہے اور من بھر گیہوں قرض لیے، تو اگر تجارت کے لیے نہیں لیے تو زکوٰۃ واجب نہیں، کہ گیہوں کے دام انہیں 200 سے، اب نچوڑ بتا دوں، بڑی لمبی تشریح کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے سامان تو خریدا لیکن تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، اپنے استعمال کی نیت سے خریدا۔ جیسے اس نے 100 جوڑی کپڑے خرید لیے، اب 100 جوڑی کپڑے خریدے لیکن تجارت کی نیت نہیں کیا کہ میں اس کو بیچوں گا، بس یوں ہی موڑ بناؤ خرید لایا۔ جیسے آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیسہ ہاتھ میں آتا تو سوچتے ہیں کیا کیا خرید کے رکھ لو، اب ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، بس خرید کے رکھ لو۔ تو اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کی کہ سامان تجارت کا ہے لیکن تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تجارت کی نیت سے خریدا تب تو زکوٰۃ ہے، کوئی اعتراض اور کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، یوں ہی خرید لایا، تو اگر اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ تو ضرورت میں استعمال کرے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ بھی زکوٰۃ میں شمار ہوگا اور اس سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ ہوئے زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل۔ انشاءاللہ آگے اب زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کون اس کا حقدار ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مال کہاں پہ لگ سکتا ہے، تشریح تو ابھی بہت ساری ہے لیکن سب پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ وقت کے حساب سے شارٹ کرنا پڑے گا۔ بہرحال زکوٰۃ کا جو مالک نصاب ہے، اپنے ذہن میں آپ یہ بٹھائیں کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ خود بھی زکوٰۃ دیں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے، آپ کی بیوی کے پاس اتنے زیور ہیں، بچے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ مالک نصاب ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی حکم دیں کہ وہ زکوٰۃ نکالیں۔ دوستو احباب کو جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی مالک نصاب ہیں تو ان کو بھی مسائل بتائیں، کیونکہ یاد رکھیں عالم کی ذمہ داری ہے پوری قوم کو بتا دینا، لیکن کوئی ایسا مسئلہ جو ہر کسی کو پتہ ہے تو اس مسئلے میں ہر آدمی عالم کے برابر ہوتا ہے، یعنی جانکاری دینے میں جس طریقے سے میری ذمہ داری ہے اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ میرا پڑوسی مالک نصاب ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور آپ کو مسئلہ پتہ ہے، تو آپ پر فرض بن جاتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو مسئلہ بتائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں تو آپ کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، ان مسئلوں کے تعلق سے جو آپ کو نہیں پتہ ہے اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو مسئلے آپ کو پتہ ہیں وہ دوسرے کو بتانا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس پر فرض عین ہے، بتانا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ جانتے ہوئے بھی نہیں بتاتے ہیں اور وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس گناہ میں وہ لوگ جو جانتے ہیں مسئلہ وہ بھی شریک ہوں گے۔ یہی وجہ کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ تک، عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی عوام کی اب یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ یہ بہانہ کریں کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، یا یہ کہیں کہ پتہ تو ہے لیکن کرنا نہیں ہے۔ بہرحال جو جس کی جیسی نیت ہو اللہ تعالیٰ ویسے اس کو عطا بھی
کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اس کے ارادوں کو دیکھتا ہے، اور اسی کے مطابق اس کی قسمت کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔